الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العلي العظيم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن کریم کے اندر 82 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کو اپنے مال میں سے 2.5% یعنی 40واں حصہ ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جو لوگ غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا مضبوط ترین پل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا بقیہ مال جو ہوتا ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جو لوگ مال والے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہم لوگوں کے درمیان زیادہ رائج نہیں ہے۔ اور جو لوگ مال والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے یہاں بھی اس چیز کی زیادہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی، بس سال کے آخر میں اپنے مال کا ایک اندازہ لگاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ اندازے سے نہیں نکالی جائے گی، زکوٰۃ پورا حساب و کتاب لگا کر نکالی جائے گی۔ انسان کے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس زکوٰۃ میں سے اگر اس نے کچھ حصہ بھی زکوٰۃ کا کم نکالا، زکوٰۃ کی مد میں سے کم کر دیا، تو وہ زکوٰۃ کا تھوڑا سا حصہ بھی بقیہ مال کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی مد میں سے رقم کم کر کے جو کھانا کھایا جائے گا، جو کپڑا پہنا جائے گا، جو مال ہوگا وہ بھی حرام ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ کو بڑی اہمیت کے ساتھ نکالنا چاہیے، پورا حساب و کتاب لگا کر نکالنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے
نہ ان لوگوں نے کبھی اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کی ہے اور نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا مقصد تھا آج زکوٰۃ کا لینے والا کل زکوٰۃ کا دینے والا بن جائے۔ یہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد تھا اسلام کا۔ آج زکوٰۃ کا لینے والا کل زکوٰۃ کا دینے والا بن جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ایک اندازے سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، پھر وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس کو بھی تقسیم کرنے کا، اس کو بھی لوگوں کے درمیان میں خرچ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا کسی کو دے دیا، تھوڑا سا کسی کو دے دیا، 10 کسی کو دے دیے، 20 کسی کو دے دیے، یہ زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں۔ زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محلے کے اندر جتنے اہل ثروت لوگ ہیں، جتنے مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، وہ دیکھیں کہ ہمارے محلے کے اندر غریب کون کون ہے، ہمارے محلے کے اندر یتیم کون ہے، ہمارے محلے کے اندر فقیر کون ہے، بیوہ کون ہے، طلاق شدہ کون ہے کہ جس کو مال کی ضرورت ہے۔ ایک محلے کے اندر اگر 50 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اہل مال لوگ ہیں، اور اس محلے کے اندر 20 سے 25 لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، عام زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ رقم اس انداز سے خرچ کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کے محلے کے اندر 25 سے 30 لوگ غریب ہیں، ان غریب لوگوں کے اندر کمی آئے کہ اس سال 25 ہیں تو اگلے سال 23 بچے، اس سے اگلے سال 20 بچیں، اس سے اگلے سال 18 بچیں۔ یہ کیا مقصد ہے اسلام کا؟ یہی اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ آج زکوٰۃ کا جو لینے والا ہے وہ کل زکوٰۃ کا دینے والا بن جائے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ مدینۃ المنورہ کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں، پھر آپ کے زمانے کے بعد، پھر عمر ابن عبد العزیز کے زمانے کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ملتا تھا۔ لوگ اپنا مال لیے لیے گھومتے تھے، لوگ اپنا مال لیے لیے پھرتے تھے کہ زکوٰۃ کا مال لے لو، زکوٰۃ کا مال لے لو۔ کوئی زکوٰۃ کا قبول کرنے والا تھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کا جو نظام تھا اس کو نظام کے مطابق ان لوگوں نے چلایا تھا، اور وہ نظام یہی تھا۔ کیا غریب اس زمانے کے اندر نہیں تھے اس زمانے کے اندر، لیکن زکوٰۃ خرچ کرنے کا نظام ایسا تھا کہ جو اس زمانے کے اندر زکوٰۃ دینے والے تھے، چند سالوں کے اندر وہ زکوٰۃ لینے والے تھے، چند سالوں میں وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں لوگ پیسہ لے کر گھومتے تھے، محلے محلے چکر لگاتے تھے کہ زکوٰۃ کا مال لے لو، زکوٰۃ کا مال لے لو، کوئی تھا ہی نہیں زکوٰۃ لینے والا۔ یہی اسلام کا بنیادی مقصد ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ فریضہ عائد ہوا تھا وہ اسی لیے عائد ہوا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کا کام چلے اور ان کے پاس مال آ جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا مضبوط نظام ہو، اس قوم کے اندر غریب ہو ہی نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر جتنی اقوام موجود ہیں، ان تمام قوموں کے اندر اسلام میں مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے درمیان میں زکوٰۃ کا نظام موجود ہے، اس کے بعد بھی سب سے زیادہ غریب اور فقیر اسی قوم کے اندر موجود ہے۔ کیوں ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ پوری نہیں نکالی جا رہی ہے، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو بھی نکالی جا رہی ہے، جتنی بھی نکالی جا رہی ہے، وہ قاعدے سے خرچ نہیں کی جا رہی۔ ہر آدمی اپنے اندازے سے زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔
اور ان کی زکوٰۃ کی اتنی وافر مقدار بنتی ہے کہ اگر شہر کے مالدار لوگ پوری زکوٰۃ نکالیں، پھر اس زکوٰۃ کو صحیح نظام سے، صحیح قاعدے سے شہر کے غربا پر خرچ کی جائے، خدا کی قسم چند سالوں کے اندر اس شہر سے غربت کا ریشو کم ہو جائے گا۔ لیکن بنیادی وجہ بس وہ دو ہیں کہ زکوٰۃ پوری نہیں نکال رہے ہیں، اور جتنی بھی نکال رہے ہیں وہ قاعدے کے مطابق خرچ نہیں ہو رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، اس زکوٰۃ کے مال میں سے اس نے کچھ مال بچا لیا۔ مثال کے طور پہ آدمی کے اوپر زکوٰۃ بنتی تھی 10,000 کی، اس نے 10,000 نہیں نکالے، اس نے نکالے 8,000 روپے، 2,000 روپے بچا لیے۔ یہ 2,000 جب اس نے اپنے اصلی مال کے اندر لگائے گا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2,000 بھی اس کے اصلی مال کو تباہ و برباد کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غریب کا، یتیم کا، فقیر کا، مسکین کا حق مارا ہے، اور جب آپ کسی کا حق ماریں گے تو پھر آپ کے پاس جو مال آپ نے بچایا ہے وہ بھی آپ کے پاس بچنے والا نہیں ہے، وہ بھی کسی نہ کسی حادثے میں، کسی نہ کسی بہانے سے تباہ و برباد ضرور ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ معاملہ ہم لوگوں کے درمیان میں صرف زکوٰۃ تک ہی محدود نہیں ہے۔ نہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ خرچ کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ ہم لوگوں کو صدقات خرچ کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ نہ زکوٰۃ دینے کی تمیز ہے، نہ صدقات دینے کی تمیز ہے۔ بس ایک بھیڑ چال ہے کہ جس چال کی طرف سارے کے سارے لوگ کیا ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ تھوڑے سے نکالے، وہ بھی 10 کسی دیے، 20 کسی دیے، 5 کسی دیے، 8 کسی دیے، 15 کسی دیے، اس طریقے سے اپنی ساری کی ساری زکوٰۃ ٹھکانے لگا ڈالی۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں، جو ایصال ثواب کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی صحیح نظام سے خرچ نہیں ہو رہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں لوگ ایصال ثواب کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر جو ہیں لوگ ایصال ثواب کے لیے چیزیں لا کر رکھتے ہیں۔ اب سارے آدمی جو ہیں وہ ایک ہی چال پر چل رہے ہیں کہ پاروں کی پیٹی، جس کو دیکھے پاروں کی پیٹی اٹھا کر لیے چلے آ رہا ہے، مسجد کے اندر لا کر رکھ رہا ہے۔ یہاں بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مؤذن صاحب کے کمرے میں بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، دوسری منزل پر بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، تیسری منزل پر بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، پیچھے یہ کمرہ ہے یہاں بھی پیٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اور یہ کہانی ہر مسجد کی ہے، یہ کہانی ہر مسجد کی ہے۔ جس کو دیکھیں پاروں کی پیٹی لیے چلا رہا ہے، جس کو دیکھو پاروں کی پیٹی لیے چلا رہا ہے، حالانکہ استعمال میں نہیں ہوتی۔ مقصد کیا تھا کہ ہمارا جو مردہ اس دنیا سے جا چکا ہے، ہمارا جو قریبی اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کو ثواب ملے۔ تو مسجد میں رکھنے سے ثواب ملے گا یا اس کو پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا؟ وہ تو آپ پیٹی لے کر آئے، وہ ڈھیر کا ایک حصہ بن گئی، تو مردے کو ثواب کہاں ملا؟ جس آدمی کو بھی دیکھو قرآن لیے چلے آ رہا ہے۔ یہ الماری ہے، یہ قرآن سے بھری پڑی ہے۔ یہاں ایک الماری رکھی ہے، وہ قرآن سے بھری پڑی ہے۔ یہ الماریاں دیوار میں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ اوپر 3 الماریاں ہیں، وہ بھری پڑی ہیں۔ تیسری منزل کی الماریاں ہیں، وہ قرآن سے بھری پڑی ہیں۔ جس کو دیکھو قرآن لیے چلا آ رہا ہے، قرآن لیے چلا آ رہا ہے، اور وہ قرآن بھی کیا ہے، ڈھیر کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ پڑھنے جس آدمی نے وہ قرآن کریم مسجد میں رکھوایا، اس کو ایسے ثواب ملے گا؟ جب آدمی کے استعمال میں نہیں آ رہا، جب آدمی اس کو پڑھ ہی نہیں رہا، اتنے سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ جو قرآن مسجد کے اندر محلے کا رکھ رہا ہے، وہ تو مسجد میں کبھی قرآن کھول کے دیکھتا نہیں، تو دوسرا آدمی کہاں سے پڑھے گا؟
اور جس غریب کے لیے، جس مردے کے لیے، جس قریبی رشتہ دار کے لیے وہ قرآن رکھوایا گیا ہے، جب وہ قرآن کھول کے پڑھا نہیں جائے گا تو اس کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو یہ معاملہ مسلمانوں میں صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نہ زکوٰۃ دینے کی تمیز ہے نہ صدقات دینے کی تمیز ہے۔ ایک بھیڑ چال ہے کہ جس چال پر سارے کے سارے لوگ کیا ہے وہ چل رہے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے، آپ کو مسجد کے اندر کوئی چیز رکھنی ہے ایصال ثواب کے لیے، آپ کمیٹی کے پاس آئیں اور آ کر کہیں کہ مجھے مسجد کے اندر اپنے باپ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، یا کوئی عزیز جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی طرف سے میں مسجد کے اندر کوئی چیز ایصال ثواب کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ مسجد کو کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے مسجد کے اندر پنکھے کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر لائٹ کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر انورٹر کی ضرورت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر صف کی ضرورت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز میں تو آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا نہیں، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ نے وہ چیز اٹھا کر مسجد میں لا کر رکھ دی، تو آپ کے قریبی رشتہ دار کو ثواب کہاں سے ملے؟ یہ ہے نہیں ایسا؟ ارے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ بات اسی دنیا کی سنائی جا رہی ہے یا کسی اور دنیا کی سنائی جا رہی ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ آپ کمیٹی کے پاس آئیں یا کمیٹی کے کسی ذمہ دار کے پاس آئیں، میں 500 روپے کی، 1000 روپے کی مسجد کے اندر کوئی ایصال ثواب کی چیز رکھنا چاہتا ہوں، بتائیں مسجد کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہو۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسجد کے اندر اس وقت صف کی ضرورت ہے، یا لائٹ کی ضرورت ہے، یا مسجد کے اندر فلاں پنکھے کی ضرورت ہے۔ آپ وہ چیز بازار سے خرید کر لے کر آئے، مسجد کے اندر لگا دی، اسی وقت سے استعمال کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ جس کے لیے آپ نے وہ چیز لگائی اس کے ثواب کا میٹر چالو ہو گیا، اس کے ثواب کا میٹر چالو ہو گیا۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے، معاف کریے گا، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی تمیز ہے، نہ صدقات خرچ کرنے کی تمیز ہے۔ اگر یہی چیز تمیز سے اور قاعدے سے خرچ کی جائیں تو بہت سارے مسائل سے چھٹکارا ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اب مسجد کے اندر اتنے پیٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ کمیٹی والوں سے یا ہم سے آ کر پوچھتے کس چیز کی ضرورت ہے، ہم ان کو بتاتے تو ان پیٹیوں کا ڈھیر لگتا؟ کبھی بھی نہیں لگتا۔ ان قرآن کریم کا ڈھیر لگتا؟ کبھی بھی نہیں لگتا۔ جو مسجد کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز تو پوری ہو نہیں رہی، اور جس چیز کی مسجد کے اندر ضرورت نہیں ہے وہ چیز لا کر مسجدوں کے اندر کیا ہے، رکھی جا رہی۔ اس لیے آپ اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو، اپنے عطایا کو صحیح قاعدے کے مطابق کیا ہے، خرچ کریں۔ تو میں واقعہ بتا رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، انصاری ہیں، حضرت حاطب بن ابو حاطب۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، بلتعہ بن ابو حاطب آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جس پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر سکو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے، انشاءاللہ میں اپنے مال کا پورا حق ادا کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرما دی کہ اللہ اس کی تجارت کے اندر برکت دے، اور آپ کی دعا قبول کیوں نہ ہوتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول کیوں نہ ہوتی؟ ان کے پاس چند بکریاں تھیں، ان بکریوں میں ایسی برکت ہوئی کہ بکریوں کا اچھا خاصا ریوڑ بن گیا۔ جس مکان کے اندر رہتے تھے وہ مکان ناکافی ہو گیا۔ مدینے کے تھوڑے سے باہر انہوں نے ایک دوسرا مکان خریدا اور ساری کی ساری بکریوں کو لے کر وہاں پر چلے گئے۔ جب مال زیادہ ہوا، بکریاں زیادہ ہوئیں تو مصروفیت بڑھ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پہلے 5 نمازیں ادا کی جاتی تھیں،
اب مصروفیت جو بڑی، اب صرف جمعے کی نماز میں حاضری ہوا کرتی تھی، اب صرف جمعے کی نماز میں حاضری ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی دعا نے اثر کچھ ایسا کیا کہ بکریوں کے اندر اور زیادہ بڑھوتری ہوئی۔ وہ جو انہوں نے مکان مکہ مدینے کے بالکل قریب خریدا تھا وہ بھی ناکافی ہو گیا، پھر انہوں نے ایک بڑی جگہ جو ہے مدینے سے باہر جا کر لی دور، اور اپنی ساری بکریوں کو وہاں پر لے کر چلے گئے۔ بکریوں کے اندر اور اضافہ ہوا اور بڑھتی چلی گئیں۔ اب پہلے جمعہ کی نماز میں بھی حاضری ہو جاتی تھی، اب مصروفیت ایسی بڑی کہ جمعہ کی نماز کے اندر بھی حاضری نہیں ہوتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کو بڑا فکر ہوا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہیں؟ بلتعہ بن ابو حاتب کا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے جو ان کو مال کی دعا دی تھی اس دعا نے ایسا اثر کیا کہ وہ تو اپنی بکریوں کو لے کر مدینے سے دور چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہنا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دونوں صحابی ان کے پاس گئے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ کہا کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مال کا 40واں یعنی 2.5% نکالا جائے گا، 40واں حصہ۔ میں کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو ٹیکس ہے۔ اور کہا کہ ابھی ذرا میں مصروف ہوں، تمہیں کہیں اور جانا ہے؟ کہا کہ ہاں ہمیں کہیں اور جانا ہے۔ کیا پہلے ان سے لے کر آ جاؤ، بعد میں دے دوں گا۔ یہ دونوں صحابی ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے اپنے مال کی ساری زکوٰۃ ان کے حوالے کر دی۔ جو بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں انہی کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ یہ دونوں حضرات ان کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے زکوٰۃ نکالو۔ کہا کہ یہ ریوڑ تمہارے سامنے ہے، ان میں سے جتنی بکریاں تمہیں چاہیے تم لے کر چلے جاؤ۔ وہ لے کر آ گئے، واپس ان کے پاس آئے، ہاں بھائی زکوٰۃ دو۔ کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ابھی تو ذرا میں مصروف ہوں، میں تمہیں جو ہے بعد میں زکوٰۃ دے دوں گا، بعد میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچا دوں گا۔ آپ علیہ السلام کی بات کو ٹال دیا۔ یہ دونوں صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کی طرف سے جبرائیل آ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم خوب صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا بَخِلُوا، لیکن ان لوگوں نے بخل سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس یہ آیت اتری، صحابہ کرام نے بلتعہ بن حاتب کے پاس دوڑ لگا دی، ارے قرآن کریم میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ قرآن کریم میں جب آیت نازل ہو گئی، انہوں نے اپنا مال لے کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس دوڑ لگا دی، اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میرا زکوٰۃ کا مال ہے۔ آپ نے کہا کہ پیچھے لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں، پیچھے لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے انکار کر دیا، بہت روئے، گڑ گڑائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار ہے کہ تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنے میں آناکانی سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی ہر سال مال لے کر آتے، حضرت میرا مال قبول کر لیجیے۔ جب میرے پیارے نے تمہارا مال قبول نہیں کیا تو ابوبکر کون ہوتا ہے تمہارا مال قبول کرنے والا؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی ہر سال مال لے کر آتے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی یہی جواب دیتے، جب میرے دونوں بڑوں نے تمہارا مال لینے سے انکار کر دیا تو خطاب کا بیٹا کون ہوتا ہے جو تمہارا مال قبول کر لے؟ سیدنا فاروق اعظم نے بھی ان کا مال قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے زکوٰۃ